انہوں نے کہا کہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ پلان لے کے آئی تھی, میں کسی کے پاس نہیں گیا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آخری رات کون سا موقع تھا جب عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ آپ سچ بتائیں. تم یہ بات نوٹ کر لو کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے سب سے بہترین جنرل ثابت ہوں گے. تو جب میں لکھنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں. حسین حقانی جو ایک معروف کردار رہا ہے, اس نے 3 مارچ کو ایک اہم ملاقات کی. اس ملاقات کا بھی ایک اہم کردار تھا جو پاکستان سے باہر ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ان کو کسی غیر ملکی صدر نے بنی گالہ میں ان کے گھر پر بھجوایا تھا. چیف الیکشن کمشنر کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا. یہ ایک بڑی خبر ہے, اتنی بڑی تعیناتی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی. یہ ایک بڑا, میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کم از کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 18 اپریل اور دن ہے پیر کا. عمران خان صاحب سے ان کے اقتدار سے ہٹنے کے بعد, یعنی وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد آج پہلی ملاقات ہوئی. ویسے تو پہلے ہوتی رہی ہیں, لیکن جب سے وہ عہدے سے ہٹے تو ان سے انٹریکشن کا موقع نہیں ملا, کیونکہ بیک ٹو بیک ان کے جلسے ہو رہے تھے. تو ابھی کراچی کا جلسہ کور کر کے یہاں پر پہنچا تو وہ پہلے سے شیڈیول ہو رہی تھی ان کے ساتھ ایک میٹنگ. تو فائنلی آج وہ ملاقات ہوئی اور آپ لوگوں نے خبروں میں دیکھا ہوگا اس وقت ہیڈ لائنز کی زینت ہے. اس ملاقات میں بہت ساری باتیں ہوئیں. کچھ صحافیوں نے ہر قسم کے سوالات کیے, خاص طور پر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے. کچھ آن دی ریکارڈ, کچھ آف دی ریکارڈ بات چیت ہوئی. پھر بعد میں ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ سب کچھ آن دی ریکارڈ ہی ہے, کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں جو ٹیلی ویژن پر شاید سینسرڈ کر دی جائیں یا سینسرڈ ہو سکتی ہیں, ان کو بھی اس ولاگ میں شامل کروں گا. اور وہ ساری باتیں جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک تو خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر انہوں نے کھل کر بات چیت کی, پھر جنرل باجوہ سے تعلقات, پھر الیکشن کمیشن, فارن فنڈنگ, عدلیہ, توشہ خانہ, نواز شریف, شہباز شریف, قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ریفرنس تھا, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ اقتدار کی آخری رات کیا ہوا تھا. اب تک بہت ساری افواہیں اڑ رہی تھی, یہ سوال بھی عمران خان کے سامنے رکھا گیا, انہوں نے اس کا جواب دیا. وہ ساری تفصیلات آپ کو بتاؤں گا, اور خاص طور پر یہ کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے متعلق کون کون سے سوالات ہوئے, اور ایسا کون سا موقع تھا جب عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ آپ سچ بتائیں. کس کو کہا کہ سچ بتائیں اور کس معاملے پر یہ بات ہوئی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اور ایک سوال جس پر عمران خان تھوڑا سوچنے لگے, کیونکہ 3 سال پہلے اسی طرح ملاقات کے دوران انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم میری یہ بات نوٹ کر لو. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, اس وقت عمران خان اقتدار میں نہیں تھے, یہ 3-3.5 سال پہلے کی بات ہے جب وہ اپوزیشن میں تھے. تو انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ بات نوٹ کر لو کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جمہوریت کے لیے سب سے بہترین جنرل ثابت ہوں گے. تو جب میں لکھنے لگا تو انہوں نے کہا نہیں, لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ نوٹ کر لو, ذہن میں رکھ لو. تو آج یہ سوال بھی میں نے ان سے پوچھا کہ 3-3.5 سال کے بعد اب آپ کا کیا موقف ہے, کیا آپ اسی بات پر سٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں. تو اس بارے میں ان کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. پہلے تو جب ہم بنی گالہ پہنچے, عمران خان صاحب آئے, بڑے فریش لگ رہے تھے. تو صحافیوں نے ان سے کہا کہ آپ تو اقتدار سے نکل کر بڑے خوش لگ رہے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ میں ابھی کسی اور گیم میں ہوں اور آپ کو جلد بتاؤں گا اس بارے میں. تو جب ملاقات شروع ہوئی تو آغاز میں عمران خان صاحب نے بریف کیا کہ ان کی حکومت کے ساتھ ہوا کیا. آغاز انہوں نے کیا خارجہ پالیسی کے محاذ سے کہ آزاد خارجہ پالیسی, یعنی میری حکومت کی یہ خارجہ پالیسی میرے اپنے لوگوں کے لیے تھے. دورہ روس سے 30% سستا تیل مل سکتا تھا اور 30% سستی گندم امپورٹ کرنی تھی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ روس سے ہتھیار خریدنا چاہتے تھے اور یہ فوج کی ڈیمانڈ تھی, یعنی فوج اس سارے معاملے میں آن بورڈ تھی کہ ہم روس سے ہتھیار بھی خریدیں گے, سستی گندم بھی مل جائے گی اور سستا تیل بھی مل جائے گا, 30% تک سستا تیل. تو یہ وہ کچھ معاہدے اور کچھ ڈیلز تھیں جو پی ٹی آئی حکومت کرنا چاہتی تھی, اور اس سارے معاملے پر یہاں سے معاملے کا آغاز ہوا. عمران خان صاحب نے بتایا کہ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ تاثر یہ ملتا ہے کہ فوج اس سارے معاملے میں شاید آپ کے ساتھ نہیں تھی, کیونکہ جو ڈونلڈ لو نے بھی خط لکھا اس میں بھی ایسا تاثر آ رہا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کا تھا دورہ روس کا, اس میں فوج انوالو نہیں تھی. تو عمران خان نے بتایا کہ جس دن یہ دورہ ہونا تھا اس دن صبح انہوں نے جنرل باجوہ سے فون کر کے پوچھا کہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ روس یوکرین تنازع کے دوران کسی جگہ پہ فوجی موومنٹ ہو رہی ہے, تو کیا ہمیں اس دوران یہ دورہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں. بالکل آخری لمحات پر, یعنی روانگی سے پہلے صبح انہوں نے فون کیا. تو جنرل باجوہ نے کہا عمران خان صاحب کے مطابق کہ ہم نے معلوم کر لیا ہے اور ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو یہ دورہ کرنا چاہیے.
تو عمران خان نے کہا کہ ہم نے یہ دورہ بڑا زبردست طریقے سے اس کو اینڈ کیا، آلدو کہ مشکل صورتحال تھی وہاں پر، پتہ نہیں تھا کہ ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا اور ایسے حالات میں یہ دورہ ہوگا، کیونکہ بہت پہلے سے پلان ہو رہا تھا. لیکن مشکل صورتحال اس وقت پیش آئی جب دورے کے بعد باہر سے کہیں سے پیغام بھیجا گیا عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی حکومت کو کہ یو این میں روس کے خلاف ووٹ دیں. یہ وہ لمحہ تھا جب عمران خان نے اسٹینڈ لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم روس کے خلاف کیوں جائیں، ابھی تو ہم دورہ کر کے آئے ہیں اور ہمارے اتنے امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہونے جا رہے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ کہ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک، وہ امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود روس کے خلاف ووٹ نہیں کر رہا، وہ اپنے ووٹ کو ابسٹین کر رہا ہے. تو ہم روس کا دورہ کرنے کے باوجود کیوں روس کے خلاف ووٹ دیں، ہم بھی ابسٹین کریں گے. تو عمران خان نے وہاں پر سٹینڈ لیا اور یو این میں جو روس کے خلاف ووٹنگ ہوئی اس میں پاکستان نے اپنا ووٹ نہیں دیا. عمران خان کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف باہر سے اور اندر سے مشترکہ سازش ہوئی ہے. اگر یہ سازش کامیاب ہوئی تو آئندہ کوئی بھی وزیر اعظم امریکہ کے آگے اس طرح نہیں کھڑا ہو سکے گا جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے تفصیل بتائی اور بتاتے انہوں نے کہا کہ جنوری سے یہ ساری سازش پلان ہونا شروع ہوئی اور اس سارے معاملے میں حسین حقانی جو ایک معروف کردار رہا ہے، اس نے 3 مارچ کو ایک اہم ملاقات کی. اس ملاقات کا بھی ایک اہم کردار تھا جو پاکستان سے باہر ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس دوران ہمارے اپنے لوگ امریکی سفارت خانے کے چکر پہ چکر لگا رہے تھے اور ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے. حکومت عین ان لمحات میں ہٹائی گئی ہے جب خارجہ اور معاشی محاذ پر یہ ملک ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا. انہوں نے اتحادیوں سے بھی گلہ کیا کہ اگر اتحادیوں کو الگ ہونا تھا تو وہ اس وقت ہوتے جب معاشی مشکلات کا سامنا تھا اور کئی چیلنجز درپیش تھے، لیکن یہ الگ ان لمحات میں ہوئے جب سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، معیشت کا پہیہ چل پڑا تھا، سب بہترین چل رہا تھا. اس وقت انہوں نے علیحدہ ہونے کا سوچا. خیر، اقتدار کی آخری رات کیا ہوا تھا، یہ ایک بڑا $1 ملین کویسچن ہے. کچھ لوگ طرح طرح کی کہانیاں بتاتے ہیں، آلدو کہ میں خود پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر موجود تھا اور کون اندر گیا اور کون پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلا، ایک ایک مومنٹ کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. میں اس کو رپورٹ بھی کرتا رہا ہوں، ولاگز میں بھی بتاتا رہا ہوں. میرے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی ہے کہ کون آیا کون گیا، ہیلی کاپٹر سے کون آ سکتا ہے یا کون جا سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی ساری معلومات ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بلکہ میں نے یہ ان سے سوال کیا کہ کیا جنرل باجوہ اب بھی جمہوری جنرل ہیں، جو 3.5 سال پہلے آپ نے یہیں پر بیٹھ کے بتایا تھا کہ میری بات نوٹ کر لو کہ جنرل باجوہ سب سے بہترین جمہوری جنرل ہوں گے. تو عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ اگر اس وقت پاناما کیس میں سٹینڈ نہ لیتے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا. اس کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی جنرل باجوہ نے فکس کرایا تھا پاناما کیس، ان کی مراد انہوں نے پھر اس کو ایلیبریٹ بھی کیا کہ جے آئی ٹی کی ٹیم میں جس طرح سے انہوں نے اپنے ممبران کو نامزد کیا یا ان کے ممبران کھڑے ہوئے جے آئی ٹی میں، باقی سب تو حکومتی پریشر کے آگے بالکل بے بس دکھائی دے رہے تھے، کوئی بھی اس طرح سے اس کیس کو پرسو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن جے آئی ٹی نے بڑا زبردست کام کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اداروں کے لوگ بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے بڑا زبردست اسٹینڈ لیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فوج کی اس وقت پاکستان کو اشد ضرورت ہے. اس موقع پہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے مضبوط فوج بے حد ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے تو دکھ ہوا، یہ جو 2-3 دن پہلے 8 فوجی جوان شہید ہوئے اس پر انہوں نے اظہار افسوس بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں جس میں یہ کہتا ہوں کہ کسی اور ملک کی جنگ میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان کو کسی اور ملک کی جنگ کو اپنا بنانے سے نقصان ہوا، اس پالیسی سے نقصان ہوا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ شہیدوں کے اہل خانہ کو سچ بتائیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی جس میں آپ کے پیارے شہید ہوئے، یہ جنگ کسی اور کی تھی. انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوئی درخواست نہیں کی تھی. آخری لمحات میں جب وہ کویشچن ہوا کہ اقتدار کے آخری لمحات میں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کو کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ کوئی ڈیڈ لاک آ کے ختم کرائیں یا کسی طرح سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کی، میں نے کوئی اس طرح کی پیشکش نہیں کی تھی. فوج نے ہماری سینئر لیڈرشپ سے، جو کہ رپورٹڈلی اس وقت کے وزیر دفاع پرویز خٹک تھے، ان کے ساتھ ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں 3 آپشنز کے اوپر بات ہوئی تھی اور وہ 3 آپشنز ان کے پاس لے کے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس اسٹیبلشمنٹ پلان لے کے آئی تھی، میں کسی کے پاس نہیں گیا تھا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آخری رات
12 بجے تک وہ اینکرز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ملاقات کر رہے تھے, اور اس ملاقات کے اختتام پر وہ اپنے گھر بنی گالہ کے لیے روانہ ہوئے. یہ جو اطلاع ہے کہ آخری لمحات میں ان کی آرمی چیف یا DGISI سے ملاقات ہوئی یا کوئی 2 ہیلی کاپٹر آ گئے, یہ بالکل بے بنیاد ہے. ISPR نے بھی اس کی تردید کر دی تھی, اب عمران خان نے خود کر دی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی, نہ اس دن کسی سے ملاقات ہوئی, اور آخری لمحات تک وہ اینکرز کے ساتھ بیٹھے تھے. اب آ جائیے توشہ خانہ کے معاملے پر. توشہ خانہ کے حوالے سے بڑی خبریں چل رہی ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو آج ظاہری بات ہے یہ کویشچن بھی ان سے ہونا تھا کہ جناب توشہ خانہ کے اوپر آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے, آپ کیا کہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اگر 3.5 سال کے بعد میرے خلاف صرف توشہ خانہ ہی ملا ہے ان کو تنقید کرنے کے لیے, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہوا. انہوں نے پھر تفصیل بتائی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں, جو بھی تحفہ ملتا ہے اسے قانون کے مطابق توشہ خانہ میں بھیجا جاتا ہے. وہاں پر توشہ خانہ کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, میں نہیں جانتا وہ کون لوگ ہیں, لیکن وہ ٹیم ہر تحفے کی قیمت کا تعین کرتی ہے مارکیٹ ریٹ کے مطابق. اور اس کے بعد اگر کوئی وہ تحفہ وہاں سے توشہ خانہ سے خریدنا چاہے تو سابقہ دور حکومت میں یعنی نون لیگ کے دور میں 15% تک کا ریٹ فکس تھا کہ 15% آپ اس کا ادا کریں اور وہ تحفہ آپ لے جا سکتے ہیں. اور نون لیگ کے دور میں بہت سارے لوگوں نے اس کی 15% قیمت بھی ادا نہیں کی, ایسے ہی لے گئے. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں انہوں نے یہ قانون تبدیل کیا اور 15% کی بجائے اس رقم کو بڑھا کر 50% تک کر دیا. یعنی اگر کوئی تحفہ انہوں نے لینا ہے تو 15 نہیں, کم از کم 50% تک آپ قیمت ادا کریں گے تو پھر آپ لے جا سکتے ہیں. قانون کے مطابق یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے قانون کے مطابق وہ 50% تک کی رقم ادا کی اور وہ تحفہ لیا. انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ان کو کسی غیر ملکی صدر نے بنی گالہ میں ان کے گھر پر بھجوایا تھا. اگر چاہتے تو کسی کو نہ بتاتے, کیونکہ وہ سرکاری کسی دورے پر نہیں ملا تھا, بنی گالہ میں ان کے گھر پر انہیں موصول ہوا تھا. لیکن انہوں نے قانون کو فالو کرتے ہوئے یہ تحفہ توشہ خانہ کو بھیجا, پھر اس کی 50% تک رقم ادا کی. اس رقم کو انہوں نے FBR کے اکاؤنٹس میں ڈکلیئر کیا اور قانونی طور پر انہوں نے وہ تحفہ اپنے پاس رکھا. انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ فوج کو DHA میں پلاٹس ملتے ہیں, ان کی مرضی ہے وہ اسے رکھیں یا اس کو بیچیں, جو مرضی کریں, یہ ان کی مرضی ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی تحفہ آیا ہے تو یہ تحفہ ان کا ہے. اگر انہوں نے قانونی طریقے سے خریدا ہے, یعنی توشہ خانہ سے خریدی چیز ان کے مطابق میری ہے, جہاں مرضی چاہے بیچوں, میرا تحفہ ہے, میری مرضی ہے. یہ انہوں نے آسان اور سادہ لفظوں میں بتا دیا کہ قانون کے مطابق سب کچھ کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویک گراؤنڈ ہے, توشہ خانہ سے انہیں کیا ضرورت تھی تحفہ لے کے اتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی. لیکن اگر قانون کے مطابق ہوا ہے اور باقی بھی کرتے رہے ہیں, باقی تو رقم بھی پوری نہیں ادا کرتے رہے, آپ نے اگر رقم آدھی ادا کی ہے تو اگر قانون کے مطابق ہے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, لیکن نہ کرتے تو زیادہ بہتر تھا, ضرورت نہیں تھی. خیر, انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس طرح پیسے کمانے ہوتے تو میں بڑا آسان تھا کہ اپنے بنی گالہ کے گھر کو وہ ڈکلیئر کر دیتا کیمپ ہاؤس, اور کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے کروڑوں روپیہ میں آرام سے کما سکتا تھا, لیکن ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے جو رقم ملی, اپنے گھر کی فینسنگ کرائی, گھر کے باہر کی جو سڑک تھی وہ اسی پیسوں سے بنوائی, اور اپنا جو گھر کا خرچ ہے وہ بھی چلایا. ساتھ ہی انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو یہاں سے شروع ہوئی. انہوں نے شکوہ کیا میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ سارا میڈیا ایک طرف ہو گیا ہے, میڈیا مالکان بھی ساتھ مل گئے ہیں, اور ساتھ میں انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ چینی کی, گھی کی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور کوئی ایک لفظ تک نہیں بول رہا. میڈیا ہاؤسز میں سب کے سب خاموش ہیں اور یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں کسی اور گیم میں ہوں. ساتھ ہی نواز شریف کے حوالے سے بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف اب یہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے جو مقدمات ہیں ان سے بری ہو جائے, کیونکہ ساری حکومتی ریاستی مشینری اب ان کے کنٹرول میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ سمجھ سے باہر ہے کہ ضمانتوں پر رہا ہونے والے آخر ملک چلائیں گے کس طرح سے, ان کی مورل اتھارٹی کیا ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, عہدوں کے نام پر بندر بانٹ ہو رہی ہے. شہباز شریف بیوروکریٹس, الیکشن کمیشن اور امپائرز کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کر رہا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اپنا ایک طرح سے گراؤنڈ سیٹ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں NRO 2 ہو رہا ہے اور اس سے قانون کی حکمرانی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی, جس کا الٹیمیٹ نقصان پاکستان کو ہوگا. ایک سوال عمران خان سے اپوزیشن کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ اپوزیشن بڑی کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے اور ان کا پلان یہ ہے کہ الیکشن 2023 میں اپنے مقررہ وقت پر ہی کرائے جائیں گے. تو آپ جو اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, جگہ جگہ پر جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ جلدی الیکشن کرائے, لیکن اپوزیشن کا پلان تو کچھ اور ہی ہے. تو عمران خان نے کہا کہ ایک پلان یہ بنا رہے ہیں اور ایک پلان میرا اللہ بنائے گا, میں ان سے اپنی قوم کے بلبوتے پر لڑوں گا. انہوں نے کہا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عوام اس طرح سے ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ 3.5 سال تک
یہ لوگ اس قوم کو میرے خلاف نکالنے کی کوشش کرتے رہے, مہنگائی کا کہا اور بہت سارے میرے اوپر الزامات لگائے, اور یہ کوشش کرتے رہے کہ لوگ میرے خلاف باہر نکل آئیں, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اب یہی قوم ان کے خلاف اس وقت سڑکوں پر نکل آئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جنرل باجوہ کو سرویز دکھاتے تھے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کتنی غیر مقبول ہو رہی ہے اور اس سے آپ کے سٹینڈز کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ پی ٹی آئی مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اور یہ سارے لوگ انہی کے خلاف اس وقت نظر آ رہے ہیں. آگے عمران خان صاحب سے فارن فنڈنگ کے حوالے سے, پھر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اور قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کچھ سوالات ہوئے. ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو آپ نے ریفرنس بھیجا, کیا آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریفرنس بھیجنا درست تھا؟ جس پر پہلی مرتبہ عمران خان نے اعتراف کیا کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ریفرنس بھیجنے کا فیصلہ درست تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک عجیب قسم کی کنٹروورسی تھی, غیر ضروری طور پر اس وقت پیدا کی گئی, جس کی وجہ سے اداروں اور حکومت کے درمیان تھوڑی خلیج پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ میرے پاس یا ان کی حکومت کے پاس اس وقت کے وزیر قانون کی طرف سے ایک ایڈوائس آئی تھی کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی 2-3 پراپرٹیز جو ہیں وہ بیرون ملک ہیں اور وہ اثاثوں میں ظاہر نہیں کی گئی, اس لیے ان کے خلاف ریفرنس بنتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اب آپ کو بتاؤں تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہمیں ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اگر آنا بھی تھا تو یہ کسی عام شہری کی طرف سے پرائیویٹ طور پہ آ جاتا, لیکن حکومتی سطح پر نہیں آنا چاہیے تھا. یہ ایک طرح سے میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ڈیمیج ریپیئر کرنے کے مترادف ہے, ایک پیغام ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی اس وقت میں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ اب ڈیمیج ریپیئر کر سکتا ہے یا نہیں, یا آل دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن عمران خان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ یہ ان کی حکومت کی ایک غلطی تھی. پھر چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف انہوں نے آج کیا. اس وقت جب فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بات چیت ہوئی, کیا بات وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن عمران خان نے انکشاف کیا کہ موجودہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ان کی مرضی سے نہیں لگے, مطلب اس کو لگانے میں حکومت اور اپوزیشن کا جیسے روایتی کردار ہوتا ہے وہ اس طرح سے نہیں تھا. چیف الیکشن کمشنر کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا, یہ ایک بڑی خبر ہے, اور اس کی ریزن یہ بتائی انہوں نے کہ جس وقت یہ تعیناتی ہونی تھی اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان شدید قسم کا ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا تھا اور کوئی اور رستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ کیسے اس مسئلے کا حل نکلے گا. تو اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ سے مدد لی گئی اور انہوں نے پھر چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی میں کردار ادا کیا. اس وقت فوج یہ کہہ رہی ہے کہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے حکومت اور یہ اپوزیشن یا ان اداروں کو بھی چاہیے کہ ایسے معاملات کو خود حل کریں, بار بار فوج کو انوالو نہ کریں تو آپ کی مہربانی ہے, کیونکہ جب آپ انوالو کرتے ہیں پھر آپ یہ کیسے کویشچن کر سکتے ہیں کہ فوج نیوٹرل رہے یا فوج نیوٹرل نہ رہے. آپ نے خود موقع دیا کہ جناب وہ آ کے تعیناتی کریں چیف الیکشن کمشنر کی, اتنی بڑی تعیناتی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کی, یہ ایک بڑا میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کم از کم. پھر فارن فنڈنگ کے حوالے سے ان سے سوال ہوا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو سائڈ لائن کر دیا جائے گا فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کے نتیجے میں, تو انہوں نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ خام خواہ کا الجھا رہے ہیں اس کیس کو, کیونکہ پی ٹی آئی نے پوری دنیا میں پولیٹیکل فنڈنگ کی ہے. انہوں نے امریکہ, برطانیہ, کینیڈا اور مختلف ممالک کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بہت بڑے پیمانے پر غیر ملکی فنڈنگ کی اور ہم واحد جماعت ہیں جو پولیٹیکل فنڈنگ میں اتنا آگے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہمارے فنڈ ریزنگ کے ڈنرز ہوتے تھے تو اس وقت ایک ایک ڈنر ٹیبل جو ہے وہ بکتا تھا, لوگ اس کی قیمت لگاتے تھے تو چیک دے کر اس پہ بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں فنڈنگ کی صورت میں رقم مل جاتی تھی. تو اگر اس صورت میں کوئی غیر ملکی ہمیں کوئی چیک دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوئی غیر ملکی فنڈنگ لیا یا فارن فنڈنگ سے ہم اپنی پارٹی چلا رہے ہیں, ایسا کوئی. انہوں نے کہا کہ میں لکھ کر دیتا ہوں کہ کوئی فارن یا ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی اس دوران, اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی کے مشترکہ طور پر اکٹھے ایک ہی وقت میں یہ فنڈنگ کے کیس کو آگے بڑھائیں اور اس کا فیصلہ کریں. عثمان بزدار, پنجاب اور اتحادیوں کی صورتحال اور فرح خان کے اوپر خاص طور پر لگنے والے الزامات کے اوپر بھی بات چیت ہوئی. عمران خان نے کہا کہ فرح خان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ یہ عہدہ کس طرح ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا تو وہ اپنا اثر و رسوخ کس طرح سے استعمال کر سکتی تھی. میرا ذاتی طور پر یہ موقف ہے, شاید آپ لوگ اس سے اختلاف کریں, اگر فرح خان کے نام پر اتنی زیادہ کنٹروورسی ہوئی ہے, اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو ہے. اگر فرح خان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا تو اس کے گاؤں میں, اس کی جگہوں پہ اتنا ترقیاتی فنڈ کیسے چلا گیا, اتنا اس کا اثر و رسوخ کیسے تھا. اگر نارمل طریقے سے گیا ہے تو بہترین ہے, یہ چیزیں سب کے سامنے آ جانی چاہیے, لیکن جہاں پر کوئی تھوڑی سی چیز بھی مشکوک لگ رہی ہے تو اس کے اوپر تو کویشچن اٹھے گا اور یہ اٹھتا رہے گا. انہوں نے کہا کہ فرح خان ایک غیر سیاسی شخصیت ہے,
اور ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت لگائے جا رہے ہیں. اور عثمان بزدار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ بھولے بالے سے معصوم سے آدمی تھے, میڈیا فرینڈلی نہیں تھے, اس لیے ان کو نقصان اٹھانا پڑا. اور میں نے ان کے خلاف بھی پوری انکوائری کرائی. انہوں نے کہا کہ جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ یا اس طرح کی کچھ اپڈیٹ آئی ہے, کوئی چیز ہے, تو میں آئی بی سے فوری طور پہ چیک کرا لیتا تھا کہ کیا عثمان بزدار کوئی ایسی ٹرانسفر پوسٹنگ تو نہیں کر رہے. تو آئی بی مجھے کلیئر رپورٹ دیتی رہی ہے اس کے حوالے سے. ایک جگہ پہ ایک لائسنس کوئی دینے کا معاملہ سامنے آیا تھا, وہ ایک تنازع تھا, اس کی بھی انہوں نے کہا کہ پوری تحقیق کی, اور جو چیف سیکرٹری لگایا تھا وہ بڑا ایماندار آدمی تھا اور میں خود اس کو مانیٹر کر رہا تھا. اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ عثمان بزدار کو اس وجہ سے ہٹایا جاتا کہ وہ کوئی کام نہیں کرے, کیونکہ وہ ان کے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہترین کام کر رہے تھے, آج بھی وہ اس سمجھتے ہیں. لیکن اب تو جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو چکا. اس سارے معاملے کو لے کر وہ کانفیڈنٹ صرف اس لیے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ بڑے پیمانے پر نظر آ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیے گا کہ لاہور میں کیا کرتا ہوں, مینار پاکستان کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ سین نظر آئے گا. کیا ہوگا لاہور کے جلسے میں, اس کو رپورٹ کرنے کے لیے شاید میں خود بھی وہاں پہ جاؤں, اگر گیا تو آپ کو ضرور رپورٹ کروں گا. یہ آج کی ایک بڑی ملاقات تھی, ایک بڑی ہیپننگ تھی, سوچا آپ کے ساتھ اس کی تفصیل شیئر کر دوں. آج تک کے لیے اتنے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.